الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعصہما فقد غوی ولن یضر اللہ شیئا۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ گزشتہ کئی جمعوں سے خطبوں میں جو امام صاحب پڑھا کرتے ہیں اس کی یاد دہانی کر رہے ہیں۔ اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سے مراد یہی ہے کہ بظاہر تو امام کہتا ہوتا ہے، لیکن جیسے کہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا اور جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں سارے صیغے جو ہیں جمع کے ہیں۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور امام صاحب دوسرے خطبے کو شروع کرتے وقت جو پڑھتے ہیں وہ یہی ہے۔ کچھ امام اس کو پہلے خطبے میں پڑھتے ہیں، دوسرے خطبے میں پڑھتے ہیں، بہرحال دونوں صحیح ہیں اور دونوں کا تقریباً ایک ہی مفہوم ہے۔ تو یہاں پر جیسے کہ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بات شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے۔ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے امام ہمارا کہ نحمدہ، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی کی تعریف کرتے ہیں، ونستعینہ اور اسی سے استعانت طلب کرتے ہیں، یعنی اسی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ اور اسی سے استغفار کرتے ہیں، یعنی اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر بھروسہ ہے ہمارا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں، کہتا امام ہی ہے لیکن نعوذ کے ساتھ پھر کہتے ہیں ہم لوگ، یعنی ہم کا صیغہ پھر آ گیا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ہمارے جو جانوں کے ذریعے سے، ہمارے نفسوں کے ذریعے سے جو شرور ظاہر ہوتی ہیں، جو شریں ظاہر ہوتی ہیں، جو برائیاں، خرابیاں، گندگیاں ظاہر ہوتی ہیں، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور ہم اس بات سے پناہ چاہتے ہیں اے ہمارے رب کہ جو کچھ ہمارے اعمال کی برائیاں ہیں اس کے ذریعے سے جو اس کا وبال ہوتا ہے اس سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں تیری۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ، پھر ایک حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں دینی ہے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ تو امام رہا ہے لیکن وہ ایسے بول رہا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ امام کہتا ہے وہ ہم سب کی طرف سے کہتا ہے۔ یہ بات میں نے گزشتہ جمعے میں آپ کو سامنے رکھی کہ وہ ہمارے بہاف پہ بولتا ہوتا ہے، ہم سب گویا ہم اس میں شریک ہوتے ہیں، وہ ہماری بات کو کنوے کرتا ہوتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، ہمیں گویا اس بات پر جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ بے شک، دل میں کہنا چاہیے کہ بے شک بالکل صحیح بات یہی ہے۔ ہمیں دلوں میں یہ بات اس کا استحضار رکھنا چاہیے کہ ہمارا امام جو کہہ رہا ہے وہ وہی ہم کہہ رہے ہیں، وہ ہماری طرف سے بول رہا ہے۔ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی عبادت کے، پرستش کے، جھکنے کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، بالکل اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور حقیقت کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا امام کہتا ہے لیکن ہم ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، یہ ختم نبوت کا اعلان ہے جو ہمارا امام کرتا ہے، یعنی ہم کرتے ہیں، یعنی قیامت سے پہلے
کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم کو بشیر و نذیر بنا کر دنیا کے یعنی ارسلہ بھیجا ہے, تمام دنیا کے سامنے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. یعنی اس کا مطلب آپ کوئی اور نبی نہیں آئے گا. یہ خود بخود امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ حضور خاتم الانبیاء. بالکل اس بات کو بہت اہم ہے, یہ اس کو خیال رکھیے آپ کو. پھر فرمایا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی. ایک اور حقیقت کا اظہار ہم کرتے ہیں, یعنی ہمارے بہاف پر وہ امام کہتا ہے کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے رشد و ہدایت یعنی حقیقت کا راستہ, ہدایت کا راستہ پا لیا, سچائی کا راستہ پا لیا, جنت کا راستہ پا لیا. اور ومن یعصہما, اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی, یعصہما ان دونوں کی نافرمانی کی, فقد غوا وہ گمراہ ہو گیا. اور فلا یضر اللہ نفسا, اور اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا سوائے اپنے نفس کے. ولا یضر اللہ شیئا, اور اس نے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ بھی حقیقت بتاتے ہیں. یہ جو بات آئی یہاں آج کے جو یعنی خطبے کے پارٹ میں جو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں, اس کو اس بات سے جوڑیے کہ ہمارا امام ہماری طرف سے جو یہ بات کہتا ہے, یعنی جسے ہم گواہی کہتے ہیں, یعنی گویا ہم ہر جمعے کی نماز سے پہلے سب لوگ مل کر کے اللہ کے حضور ایک گواہی دیتے ہوتے ہیں. ہمارے بہاف پر امام گواہی دیتا ہوتا ہے, یعنی اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. گواہی میں تین چیزیں ہوا کرتے ہیں, یاد رکھیے کہ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان. یہ دو باتیں تو ہیں ہی, دل سے اس کی تصدیق کرے انسان اور زبان سے اقرار کرے جیسے کہ وہ گواہی بھی دے بھی رہا ہے. لیکن ایک تیسری چیز ہے جس کی طرف توجہ نہیں جا پا رہی ہے, نہیں جاتی ہے, وہ ہے عمل سے ثابت کرنا, عمل سے گواہی دینا. جب ہم یہاں پر یہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور اس کے بندے اور رسول ہیں, عبدہ و رسول, اس کے بندے اور رسول ہیں, اللہ کے بندے اور رسول ہیں, تو ہمیں اپنے عمل سے بھی گواہی دینا, بلکہ عمل سے ہی گواہی دینا ہے خاص طور سے. دیکھیے یہاں پر ہم زبان سے اور دل سے دو طریقوں سے جو ہے گواہی دیتے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کر کے امام ہمارا ہماری طرف سے گواہی دیتا ہوتا ہے. لیکن اصل میدان کار مسجد کے باہر کا ہے. وہ مسجد کے باہر کا کہاں ہے, یعنی گھر کا ہے. ہم یہاں پر نماز پڑھتے ہوتے ہیں, اللہ کے حضور کھڑے ہو کر تو یہ کہتے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارا معبود حقیقی ہے, ہم ماتھا ٹیک رہے ہیں تیرے آگے. لیکن گھر میں جا کر ہم ماتھا نہیں ٹیکتے ہوتے. اسی لیے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ آج ہم لوگ مسجدوں میں تو اللہ کا شکر ہے نماز خوب پڑھ رہے ہیں, لیکن اپنے بچوں کے سامنے اپنا اچھا نمونہ پیش نہیں کر پا رہے ہیں. آپ بچوں سے کتنا ہی کہیے کہ بچوں میرے بیٹوں میری بچیوں نماز پڑھو, وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ابو جان پڑھیں گے, لیکن ابو جان خود ہی نہیں پڑھ رہے وہاں پر نماز, تو دکھائی نہیں رہے. اگر آپ پڑھیں گے وہاں پر جب نوافل پڑھیں گے آپ, تو بار بار آپ کہیں یا نہ کہیں خود بخود اس کو یاد دہانی ہو جائے گی, یعنی آپ خاموش تبلیغ کر رہے ہوں گے. بھائیوں میرے اس بات کا خیال رکھو, گھر جا کر نوافل پڑھیے. جتنا گھر جا کے نوافل پڑھیں گے, مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا, یہاں گواہی ہوگی, اور پوری مکمل گواہی جب ہوگی جب گھر پر جا کر بیوی بچوں کے سامنے ہم اللہ کے حضور ماتھا ٹیک دیں گے اور روئیں گے. اور اکیلے میں جو ماتھا ٹیکتا ہے روتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. حضور نے بھی فرمایا, آپ بھی جانتے ہیں کہ نوافل کے ذریعے سے اپنے گھروں کو بارانہ مزین کرو اور قبرستان مت بناؤ. تو ہم یا تو جانتے نہیں ہیں یا سمجھتے نہیں ہیں, یہ روایت کچھ ایسی پڑ گئی ہے. اس بات کا خیال رکھیں بھائیوں میرے کہ زیادہ سے زیادہ نفل گھر جا کے پڑھیں, یہاں پر کم سے کم نفل پڑھیں. یہاں پر آپ جو ہے فرائض کے لیے مسجدیں ہیں, ٹھیک ہے سنت بھی پڑھیے, آپ ضرور پڑھیے, لیکن اس کے بعد نوافل اپنے گھر جا کے پڑھیے. بھائی میرے گھر جا کے پڑھیں گے تو میں نے بتایا کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بچوں سے کہ بچوں نماز پڑھو, کیونکہ آپ تو نماز پڑھ رہے ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ ہم کرتے کچھ ہوتے ہیں اور کہتے کچھ اور ہوتے ہیں. لما یقولون ما لا تفعلون, ہمارا کہنا کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارا کرنا کچھ اور ہوتا ہے. بھائی جو اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھائیے کہ ہم جو ہیں وہی ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. اور یہ ہے گواہی, اصلی گواہی, عمل سے گواہی یہی ہے. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو اصلی گواہی, جو اصلی گواہی ہے جو دل سے بھی نکلتی ہے,
جو زبان سے بھی نکلتی ہے، جو عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اس گواہی دینے کی ہمیں مجھے اور آپ کو توفیق عنایت فرما دے، اور میرے اور آپ کے گھروں کو بارونق مزین جنت والا بنا دے اور قبرستان نہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔